السلام علیکم جی. پرانا لطیفہ ہے, میں نے کئی دفعہ اپنے ولاگ کے اندر عرض بھی کیا, چونکہ نئے نئے لسنرز آتے رہتے ہیں تو میں نے کہا کہ دوبارہ دہرانے میں کیا حرج ہے. یہ ہمارے علاقے کے اندر ایک زبان بولی جاتی ہے, یہ سرائکی اور پنجابی کا مکس ہے. اس کو ہم جانگلی زبان بھی کہتے ہیں. یہ جھنگ کے علاقے کے اندر نظر جھنگ آ رہا ہے, اپنا تھل کے علاقے میں بھی تھوڑی بہت, اور ادھر یہ جو ہے عرب والا پاک پتن قبولہ دیپال پور وغیرہ جو ہے ان علاقوں میں یہ پاک بولی جاتی ہے. ساہیوال کا علاقہ بھی اسی میں آتا ہے. تو اس میں ایک لطیفہ ہے کہ ایک صاحب جو تھے وہ حلوائی کی دکان پہ گئے اور اسے کہا کہ یہ جو ہے اپنا وہ ظاہر حلوائی کی دکان کے اوپر لسی رڑکنے کا بھی انتظام ہوتا ہے, تو وہ جو لسی رڑکنے والا برتن ہوتا ہے اس کو لوٹا بھی بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ لوٹے کے اندر نا تم نا 2 کلو دہی ڈال دو. اس نے 2 کلو دہی ڈال دی. اس نے کہا بھی بڑا گھا کھا گیا ہے. اس نے کہا کہ برفی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. تو برفی بھی گھات جا, یعنی کہ برفی بھی اس میں ڈال دے. اس کے بعد کہا لڈو ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہیں. لڈو بھی پاس آ, تو لڈو بھی گھات جا. اچھا, اس نے لڈو بھی ڈال دیے. اس کے بعد انہوں نے جناب توشا بھی ڈلوایا, چم بھی ڈلوائی. جب یہ سارا کچھ بھی ڈلوا دیا لوٹے کے اندر تو پھر کہنے لگے تھوڑا جا رڑکا مار دے. اس نے وہ جس طرح لسی رڑکتے ہیں ویسے رڑک دیا, اور جب وہ رڑک دیا تو اس نے کہا ہاں اب ہونداس کی کرنا. اس نے کہا اس میں سے 2 روپے کا مجھے دے دے. ٹھیک ہے. دیکھیے اس خطے کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں. دنیا کے اوپر جو ہے وہ اکنامک سلو ڈاؤن شروع ہو چکا ہوا ہے. امریکہ اس کا سب سے بڑا وکٹم بنا ہے اور امریکہ کے بعد بننا ہے. شی جن پنگ نے اپنی فوج کو ایک بہت بڑی جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دے دیا ہے. یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے. یوکرین میں جنگ جاری ہے اور یوکرین کا اور جناب نیا الائنس بن رہا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. چائنا جو ہے اس کا جو سعودی عرب کے ساتھ جو نئے تعلقات تشکیل پا رہے ہیں اور دفاع کے اندر بھی وہ جا رہے ہیں, یہ بھی اس خطے کے اندر بہت بڑی تبدیلی ہے. کوئی دن گزرتا نہیں ہے ایران کے اندر 40-50 لوگ جو ہیں وہ قتل نہ کیے جاتے ہوں وہاں کی پاسداران انقلاب کے ہاتھوں یا سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں, کیونکہ ملک کی 90% دولت جو ہے اس کے اوپر ملا قابض ہو گیا ہے. باقی 90% لوگ 10% پہ گزارا کرتے ہیں. وہاں پہ بھی یہ والا بیڑا غرق ہوا ہے. ادھر یمن کے اندر جو ہے وہ سعودی بمبوں سے بچے مر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, افراد مر رہے ہیں. یہ سارا کچھ اس خطے کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اور یہاں پہ 2 روپے کا مینو دے چاہ, ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن تو دے دیو ذرا. مزہ ہے, ہمیں ابھی فٹ کیتا ہے یار. وہ محکمہ زراعت کے نا ایک ڈائریکٹر جنرل صاحب ہے, وہ ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں. آپ کو یہاں اور نہ کچھ سمجھ لیجیے گا, لیکن وہ لندن والا بابا جڑا نا بڑا ڈاڈا ہے, اس نے کہا یہ کام تو میں نے ساری عمر نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور جو پہلے بھی 5-6 میں نے افسران لگائے ہیں اس عہدے کے اوپر, ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے. بلکہ ایک تو بھانڈا جو ہے وہ سر بازار جو ہے وہ 2 فسادیوں کی ایک جوڑی ہے, جن میں سے ایک کا نام عمر چیمہ, پیار سے کہہ رہا ہوں, عمر چیمہ, اور دوسرے کا نام اعجاز سید ہے. ان فسادیوں کی جوڑی نے بیچ چراہے بھانڈا پھوڑا ہے. اور وہ اس کی میں آپ کو ان کو کوٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ راحیل شریف صاحب ایکسٹینشن کے لیے اتنے لو لیول پہ چلے گئے تھے کہ جس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے. عمر چیمہ صاحب جو ہیں وہ ان جرنلسٹوں میں شامل ہیں جنہوں نے پاناما پیپرز کے اوپر کام کیا تھا باقاعدہ ایز اے پاکستانی جرنلسٹ. وہ جو کنسورشیم بنا تھا دنیا بھر کے جرنلسٹوں کا, وہ اس کا حصہ تھے. اور وہ بڑے, میں جب دیکھا کہ جب وہ خبر دہرا رہے ہیں تو بڑے شرمندہ سے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے رپورٹر کی خبر جو ہے اس کو کوئی مس یوز کر جائے اور وہ بیچارہ کچھ نہ کر سکے. جو اس کے اوپر بیتتی ساڑھے تھے آپ نے تو بڑی بیتی ہے, تو وہ ان کے چہرے کے اوپر تھی. وہ وجہ خجالت یا شرمندگی تو میں نہیں کہوں گا, لیکن جھیپ ذرا کہہ سکتے, وہ جھیپ تھی کہ, اور وہ خبر انہوں نے دی ایمانداری کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ راحیل شریف نے انہیں کہا
پہلے تو بڑے دھڑلے سے کہا نا کہ ایک ایکسٹینشن اور دیں، میں شہید کا بھائی ہوں. میاں صاحب نے سنی انسنی کر دی. آپ کو پتہ ہے نا میاں صاحب نے جو بات نہ سننی ہو اس پہ وہ پھر نا ادھر ادھر دیواروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے ادھر ادھر. ہاں پھر اور دیکھتے دیکھتے نا اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جواب دیں گے تو آپ کو کہتے ہیں آپ نے چائے نہیں لی، یہ ساتھ میں نا برفی لیجیے گا، میں نے تازہ منگوائی ہے. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے آ کے سیدھا پہلے تو سیدھا رلے نل گیا نا ایکسٹینشن دیو. ٹھیک ہے. اچھا پھر جناب ان کی جو فیملی تھی ان کے ساتھ مریم نواز شریف کا بڑا انٹریکشن تھا نا، گوڑا قسم کا. تو پھر دوسری فرمائش اس راستے سے آئی، یہ آپ کو عمر چیمہ نے نہیں بتائی، یہ کیونکہ مجھے ذرائع نے بتا رکھا ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ چلیں میں اس میں ایڈ کرتا چلوں. میاں صاحب نے پھر پوچھا کہ چائے دے مٹھا تو ٹھیک سی نا، میں لاچی پوائی چیز بھائی کے لیے. اچھا وہ بھی پھر انکار، مطلب کہ نئی بات سن رہے نا. پھر انہوں نے پاناما نکال مارا نا، اور میں نے انہی کے جو قریب جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ہمیشہ پی ٹی آئی ہو یا نہ ہو وہ ان کے نزدیک ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جرنلسٹ نے ایسے ہی مطلب کہ چوتھے یا پانچویں کے بعد کہنے لگے وہ نواز شریف تک قابو ہی نہیں آندا سی. پھر راہیل شریف گیا تیارہ لے کے تے پاناما دا پورا چک کے لے آیا سودا، تو انہوں نے کہا ایدے وچوں کڈو. ٹھیک ہے. پھر پاناما نکالا گیا جی. پاناما میں نواز شریف کا نام نہیں تھا، وہ نام ڈالا گیا. ٹھیک ہے. ڈلوایا گیا باقاعدہ سازش کر کے. اگرچہ اگلے دن پاناما والوں نے انکار کر دیا، لیکن چونکہ پروپیگنڈا اس وقت پانچویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ جو تھی وہ آئی ایس پی آر کے زیر اہتمام جاری تھی، تو اس نے باقاعدہ اس کو بیانیہ بنا دیا کہ جناب پاناما میں نواز شریف چوری کرتا پکڑے ہو، نہ ہی نہیں آیا. اچھا وہ اتنا کا فریولس ایلیگیشن تھا کہ جب یہ ان کے اپنے کھوسے موسے جو تھے وہ بیٹھے آرڈر لکھنے کے لیے تو ان کے پاس ہی کوئی مٹیریل نہیں تھا. پھر وہ بلیک لا ڈکشنری اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا وہ جو سارا جو تھا وہ ڈرامہ ان کو رچانا پڑا. اگر نواز شریف کا کہیں ایوٹا آف نام بھی ہوتا تو انہوں نے سیدھا پاناما کے اتنے رگڑنا سی. تو فرمائش کی آفر کی گئی کہ میں پاناما بھی زیرو کروا دوں گا اور یہ جو ڈان لیگ آپ کے خلاف ہوا ہے یہ بھی کیسز دونوں حل کروا دوں گا، پر مجھے آپ ایکسٹینشن دے دیں. جب وہ بھی نہیں ہوئی تو خید میں شعبہ جو تھا وہ 6 مہینے پہ آ گیا کہ جناب 6 مہینے اللہ کا نام 6 مہینے ہی دے دو. نواز شریف نے پھر بھی نہ کر دی. تو یہ وہ خبر ہے جو کہ جناب عمر چیمہ اور اعزاز سید نے پھوڑی ہے. تو میری ان دونوں بھائیوں سے، دونوں محترمین سے، پاکستان کے جید صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو ان سے یہ گزارش ہے کہ یار یہ ایس او پی سب کا ایک ہی ہوتا ہے، طریقہ کار سب کا ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اینی ہو یہ ہو گیا جی. لیکن خبر اس میں یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ان کے جو اپنے دوست ہیں، جس طرح ہر پارٹی کے اندر انہوں نے اپنے لوگ رکھے ہوتے ہیں، اس طرح پی ایم ایل این کے اندر بھی ان کے اپنے لوگ ہیں. تو اپنے لوگوں کے ذریعے جب دباؤ بڑھانے کی بات کی گئی اور اپنے لوگوں نے باقاعدہ ٹبری ٹائٹ کر دی شہباز شریف صاحب کی، تو شہباز شریف صاحب جو تھے وہ شرم الشیخ سے واپسی کے اوپر بڑی بشرمی کے ساتھ جا کے انہوں نے لندن میں ڈیرا لگایا اور 2 دن کا ان کا دورہ ہے. سنا ہے 1 دن کی اس میں توسیع بھی کریں گے وہ تو، لیکن پھر بھی 2 دن کا دورہ ہے. اور اس دورے کے دوران انہوں نے جو ہے وہ اس بات کے اوپر مشورہ کرنا ہے، لیکن ہمارے ذرائع اس بات کے اوپر اصرار کر رہے ہیں کہ لندن والا بابا جو ہے نا اس کا منہ ڈڈار کی طرح ہلی جا رہا ہے، اس کا منہ ڈڈار کی طرح ہلی جا رہا ہے. وہ اس بات کے اوپر نہیں مان رہا. اسے کہا چلے کوئی ایک ریکارڈ تو میرے پاس رہنے دینا کہ میں نے کسی کو ایکسٹینشن نہیں لینے دی، جب تک میرا زور چلا تو میں نے کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی. تو یہ ہے جی وہ بہرحال اب تک کی اہم خبر. پی ٹی آئی کا میڈیا جو ہے ظاہر ہے اس کو پھر انہی عناصر کی سپورٹ حاصل ہے جن کی ان کو پہلے حاصل تھی. درمیان میں تھوڑی سی وڈرا ہوئی تھی لیکن حاصل تھی اور حاصل ہے. اس نے یہ امپریشن بنانے کی کوشش کر رکھی ہے کہ جناب یا تو ماشاء اللہ لگنے لگا ہے اور یا جناب بڑے حاجی صاحب کو جو ہے وہ توسیع ملنے لگی ہے. جبکہ جو کہ دوسری اور اس تاثر کو پختہ کرنے کے لیے پہلے وہ کسی جعلی ویب سائٹ کے اوپر کو خبر چھپواتے ہیں، پھر اس خبر کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. وہ عادل راجہ اور کمانڈر کیا نام ہے اس کا، کمانڈر نقوی کو اس طرح کا نام ہے،
اس طرح کے لوگ پھر اس کے اوپر ولاگ کرتے ہیں، اور ان ولاگوں کے بعد پھر دے رگڑے پہ رگڑا وہ لوگوں کو پوری طرح وہ بات جو ہے وہ باور کروا کے ان کے لاشعور کا حصہ بن جاتی ہے۔ آپ بھی اگر صرف 10-15 منٹ کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر لاگ ان ہوں، میں اپنی حالت بتا رہا ہوں، تو آپ بھی ان کا بیانیہ اٹھا لیتے ہیں، بائے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ حقیقت کے قریب ترین نہیں ہوتا۔ تو ہم جو لوگ جن کی ساری عمر میڈیا کے اندر گزر گئی ہے، اگر وہ ان کا بیانیہ اٹھا لیتے ہیں تو عام عوام کا کیا حشر ہوگا؟ یہ بیماری اس وقت تک اس ملک کے اوپر مسلط رہے گی، اس ملک کی قسمتوں کے فیصلے مشوانی بٹوانی جیسے لوگ کرتے رہیں گے، اور ڈاکٹر ارسلان خالد جیسے جو ہیں غلیظ لوگ کرتے رہیں گے، جب تک ان کو قومی خزانے سے ان سمپولیوں کو، جو کہ اپنے آپ کو اژدہا کہتے ہیں، ان کو سرکاری خزانے سے راتب ملنا بند نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب پروجیکٹ عمران خان کے جتنے بھی تخلیق کار ہیں، ٹاپ سے لے کے تمام بڑے بڑے اور چھوٹی چھوٹی حاجی صاحبان جو ہیں، ان کو سسٹم میں سے الگ نہیں کیا جاتا، ورنہ یہ گند جو ہے آپ کے ہر سڑک پہ، گلی محلے میں لگا رہے گا، ہر گروپ کے اندر یہ گند مچا رہے گا۔ بہرحال جو ہے اتنی بڑی قیمت ادا کر دی حکومت کی، صحت کی، عزت کی، ساری قیمت ادا کر دی نا نواز شریف صاحب نے، تو اب تو ان کا نہ کرنا بنتا ہے نا یار، اب تو ان کا سٹینڈ لینا بنتا ہے، اور انہیں لینا چاہیے، یہ قوم کا قرض ہے ان کے اوپر۔ اس بلیک میلنگ سے قوم کو نکالنا چاہیے۔ سیاستدان کب تک اپنی سپیس جو ہے وہ گیو ان کرتے رہیں گے گریڈ 21 کے ایک افسر کے لیے، اور اس کے ہاتھوں پھر بلیک میل ہوتے رہیں گے؟ یہ ہے جی اب تک کی صورتحال۔ میں نے کہا آپ کے گوش گزار کر دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔